بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواف بقالی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ صاحب خضر بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں بلکہ وہ دوسرے موسیٰ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ دشمن خدا نے بالکل غلط بات کہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کون سا شخص سب سے زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعہ فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیوں نہیں میرا ایک بندہ ہے جہاں وہ دریا آ کر ملتے ہیں وہاں رہتا ہے اور تم سے زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے رب العالمین میں ان سے کس طرح مل سکوں گا؟ سفیان نے اپنی روایت میں یہ لفظ بیان کیا کہ اے رب وَيَكْفَ لِي بِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی پکڑ کر اسے اپنے تھیلے میں رکھ لینا، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہ میرا بندہ ہے، وہیں ہے، تم کو ملے گا۔ بعض راوی نے بجائے فاہم سم کے فاہو سمہا کہا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لے لی اور اسے ایک تھیلے میں رکھ لیا۔ پھر وہ اور ان کے رفیق سفر یوشع بن نون روانہ ہوئے۔ جب یہ چٹان پر پہنچے تو سر سے ٹیک لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور مچھلی تڑپ کر نکلی اور دریا کے اندر چلی گئی اور اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کے بہاؤ کو روک دیا اور وہ محراب کی طرح ہو گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یوں ہی محراب کی طرح پھر یہ دونوں اس دن اور رات کے باقی حصے میں چلتے رہے۔ جب دوسرا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے سفر سے فرمایا کہ اب وہ ہمارا کھانا لاؤ کیونکہ ہم اپنے سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکان محسوس نہیں کی تھی جب تک وہ اس مقررہ جگہ سے آگے نہ بڑھ گئے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ ان کے رفیق نے کہا دیکھیے تو صحیح، جب چٹان پر اترے تھے تو میں مچھلی کے متعلق کہنا آپ سے بھول گیا اور مجھے اس کی یاد سے شیطان نے غافل رکھا، اور اس مچھلی نے تو وہیں چٹان کے قریب دریا میں اپنا راستہ عجیب طور پر بنا لیا تھا۔ مچھلی کو تو راستہ مل گیا اور یہ دونوں حیران تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں اسی راستے سے پیچھے کی طرح واپس ہوئے اور جب اس چٹان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ اپنا سارا جسم ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا کہ تمہارے خطے میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم نافع سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں اسے نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور واقعی آپ ان کاموں کے بارے میں صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امرا تک آخر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے چلے، پھر ان کے قریب سے کشتی گزری۔ ان حضرات نے کہا انہیں بھی کشتی والے کشتی پر سوار کر لیں۔ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کوئی معذوری لیے بغیر ان کو سوار کر لیا۔ جب یہ حضرات اس پر سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی میں اپنی چونچ کو ایک یا 2 مرتبہ ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنا اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی ہوگی۔ اتنے میں خضر علیہ السلام نے کلاہاڑی اٹھائی اور اس کشتی میں سے ایک تختہ نکال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو نظر اٹھائی تو وہ اپنی کلاہاڑی سے تختہ نکال چکے تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ جی آپ نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا، انہی کی کشتی پر آپ نے بری نظر ڈالی اور اسے چیر دیا کہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے نہایت ناگوار کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے صبری اپنے وعدے کو بھول جانے کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آپ اس چیز کا مجھ سے مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا تھا، اور میرے معاملے میں تنگی نہ فرمائیں۔ یہ پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی۔ پھر جب دریائی سفر ختم ہوا تو ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنے ہاتھ سے دھڑ سے جدا کر دیا۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے جدا کرنے کی کیفیت بتانے کے لیے اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑ رہے ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو ضائع کر دیا، کسی دوسری جان کے بدلے میں بھی یہ نہیں تھا۔ بلا شبہ آپ نے ایک برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے چلیے گا۔ بے شک آپ میرے بارے میں حد اظہر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھے اور جب ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنا لیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا۔ سفیان نے کیفیت بتانے کے لیے اس طرح اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز اوپر کی طرف پھیر رہے ہوں۔ میں نے سفیان سے ملائکہ لفظ صرف ایک مرتبہ سنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے جہاں آئے اور انہوں نے ہماری میزبانی سے بھی انکار کیا۔
پھر ان کی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی۔ اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس جہاں سے میرا اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی، جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکتے، میں ان کی تاویل و تجدید آپ تم پر واضح کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری تو خواہش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ تکوینی واقعات ہمارے لیے بیان کرتا۔ سفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا تو ان کے مزید واقعات ہمیں معلوم ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جمعہ کی قرات وراتم کی بجائے آماہم ملکا یا خزاکل سفینۃ سہلۃ غصبا پڑھا ہے، اور وہ بچہ جس کی حضرت خضر علیہ السلام نے جان لی تھی کافر تھا اور ان کے والدین مومن تھے۔ پھر مجھ سے سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے 2 مرتبہ سنی تھی اور انہی سے سن کر یاد کی تھی۔ سفیان نے کسی سے پوچھا تھا کہ کیا یہ حدیث آپ نے عمرو بن دینار سے سننے سے پہلے کسی دوسرے شخص سے سن کر جس نے عمرو بن دینار سے سنی ہو یاد کی تھی، یا اس کی بجائے یہ جملہ کہا تفتح من انسان؟ شک علی ابن عبداللہ کو تھا۔ تو سفیان نے کہا کہ دوسرے کسی شخص سے سن کر میں یاد کرتا۔ کیا اس حدیث کو عمرو بن دینار سے میرے سوا کسی اور نے بھی روایت کیا ہے؟ میں نے ان سے یہ حدیث 2 یا 3 مرتبہ سنی اور انہی سے سن کر یاد کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔